صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اول ان میں جیسے نون کا نقطہ ہے آقا، سب سے اول ان میں جیسے نون کا نقطہ ہے ہر حروف انبیاء میں آخری ہے ہر حروف انبیاء میں آخری ہے داستان الفتح کا اولی جملہ ہے داستان الفتح کا اولی جملہ ہے نور رب العالمین کا ایک حسین نقشہ ہے نور رب العالمین کا ایک حسین نقشہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کون ہے اور کیا ہے رب کے محبوب اور ہمارے ملجا و ماوا ہے رب کے محبوب اور ہمارے ملجا و ماوا ہے آپ ہی کے نور کو سجدہ ملائک نے کیا آپ ہی کے نور کو سجدہ ملائک نے کیا سامنے آدم تھے لیکن باعث سجدہ ہے سامنے آدم تھے لیکن باعث سجدہ ہے ہاتھ میں پیغمبر آیا شافی الآسیہ کیا کہوں سرکار اپنے وصف میں کیا کیا ہے کیا کہوں سرکار اپنے وصف میں کیا کیا ہے جن کی الفت ہے ضروری خاص ایمان کے لیے ہاں وہی دو لاڈلے حسنین کے نانا ہے ہاں وہی دو لاڈلے حسنین کے نانا ہے میں درے اقدس کا منگتا ہوں غلاموں کا غلام بھیک دو آقا میرے آقاؤں کا آقا ہے بھیک دو آقا میرے آقاؤں کے آقا ہے میں درے اقدس کا منگتا ہوں غلاموں کا غلام بھیک دو آقا میرے آقاؤں کے آقا ہے حیدر آصف پہ بھی درین میں کیجے کرم حیدر آصف پہ بھی درین میں کیجے کرم جیسے اس کے والدو جد پر کرم فرما ہے آپ جیسے اس کے والدو جد پر کرم فرما ہے آپ سب سے اول ان میں جیسے نون کا نقطہ ہے آپ ہر حروف انبیاء میں آخری حمزہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ شہنشین پر جلوہ فرما، تقدس مآب حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسن حسینی القادری مدظلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، متولی و سجاد نشین آستانہ عالیہ ٹیکوال و صدر کل ہند جمعیت المشائخ، و حضرت مولانا صوفی محمد اقبال چشتی صاحب مدظلہ العالی، و دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہم کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان المبارک کی وہ عظیم ساعتوں سے نوازا جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ اکبر۔ اس کو ہم جیسے کم علم اور کم سمجھ انسان کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ثواب کو اتنا بڑا دیتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں، اس مہینے میں جو بھی بندہ عام طور پہ عام دنوں میں عبادت کرتا ہے اس کے 70 گنا درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہم کو روایات میں ملتا ہے کہ 70 سے لے کر 700 کے درمیان اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور اس رمضان کے متعلق
اور یوں بھی ملتا ہے کہ رمضان کے بیشتر سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے کو یوں بتلایا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس میں پانی ڈال کر اس کو آب دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جب فصل پک جاتی ہے، جب فصل بڑھ جاتی ہے تو اس کو کاٹ کر اس سے فائدہ اٹھانے والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے اور بہت سارے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت پر ہم کو بے شمار احادیث ملتی ہیں، اور قرآن کریم خود اس طرف ارشاد فرماتا ہے۔ تو اب اس رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو اس مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اس مہینے میں نازل ہونے کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ یہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کریم فرقان حمید، اس لیے اس کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا مہینہ۔ اب جس آیت شریفہ کو ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، وہ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور اس آیت میں روزے کی فرضیت سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ذرا آیت طیبہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا آغاز اس طرح فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اور پھر اگر تمام انسانیت سے، تمام مخلوق سے اگر مخاطب ہونا ہے تو جس میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کے بجائے یا ایھا الانسان کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایمان والے نہیں۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو جب فرماتا ہے، اے ایمان والوں جب فرماتا ہے، تو اس سے خاص وہ لوگ مراد ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھ دیے گئے، یعنی اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں فریضہ، فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے، یعنی فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے والوں کو۔ من قبلکم یعنی من الامم، یعنی تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی اللہ تعالیٰ روزے فرض کر رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ سے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیے اس آیت طیبہ میں پہلا حصہ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ دوسری بات کہ ہم پر روزے فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے جس طرح ہمارے سے پہلے والے امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اب مثلا پہلے کی امتوں میں بھی، اب دیکھیے یہ جو روزہ رکھنا ہے، جب سے انسان وجود میں آیا، جب سے یہ کائنات بنی اور انسان وجود میں آیا، تب سے روزہ رکھنا، روزے کا رکھنے کا آغاز ہو گیا۔ وہ کیسے؟
سب سے پہلے جو ہمارے اس کائنات میں بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، سب سے قدیم عبادت ہے، یعنی قدیم جو عبادتیں ہیں ان قدیم عبادتوں میں روزے کا شمار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رکھے تھے، جس کو آج کل ہم ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 جو ماہ ہلالی کی تواریخ ہوتی ہیں ان میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح کئی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کیے تھے۔ اسی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، 10 محرم کا روزہ ان پر فرض کیا تھا۔ اب ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام گزرتے چلے آئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو تبدیل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی، آپ کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام پر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر مختلف وحی فرما کر ان کے جو قوانین تھے ان کو تبدیل فرمایا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، لیکن بعض ایسے قوانین، بعض ایسے اصول، بعض ایسی عبادات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، ان کو تبدیل نہیں فرمایا۔ انہی عبادات میں یہ روزہ ہے۔ اب جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بہت ساری اس کی تفصیل ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ پہلے کی امتوں پر وہ چیزیں حلال نہیں تھی، جائز نہیں تھی، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کو جائز رکھا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے جو مال غنیمت، جو وار میں، جنگ میں جب انسان دو لوگ لڑتے ہیں تو جب سامنے والے ہار جاتے ہیں تو ان کا جتنا پیسہ، ان کا جتنا مال، ان کی جتنی پراپرٹی سب کچھ ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو وہ پہلے کی امتوں پر حلال نہیں تھی، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا۔ ایک مثال میں نے آپ حضرات کو دی، جس طرح یہ مثال ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک چلی ہوئی آ رہی ہے، تو اسی طرح کچھ ایسی عبادات ہے جو وہاں پر جائز نہیں تھی، ہمارے پاس جائز ہے۔ پہلے کی امتوں میں شراب بھی بعض کے پاس جائز تھی، حلال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس، ہماری شریعت میں شراب کو حرام فرما دیا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ روزے فرض کیا کرتے تھے، جس طرح ان پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے اسی طرح ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ فرق یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، ہم پر 10 محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم نے آیت طیبہ کی مختصر سا مفہوم حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں روزے کی طرف۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صیام، صوم جس کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اس روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ اسلام میں روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روزے کی فرضیت کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً فرما دیا۔ یہاں پر احادیث میں بھی کثرت سے اس کے بارے میں، جس طرح ہم پر نماز فرض ہے اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی روزے سے بھی انکار کرے تو وہ روزے سے بھی انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم عام طور پہ ایک حدیث کو سنتے ہیں، مشہور حدیث ہے 5 پلرس آف اسلام، بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ پہلی کیا ہے اس کو میں بالکل اختصار سے کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے، جو پہلا پلر اسلام کا ہے وہ کلمہ ہے، وہ شہادت ہے، وہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینا، یہ شہادت دینا، یہ پہلا پلر ہے۔ دوسرا پلر نماز ہے، جس کے متعلق یہ اہمیت بتلائی گئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادتوں میں کسی چیز کا سوال ہوگا تو نماز کا سوال ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال فرمائیں گے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ روزے کی اپنی فرضیت، جس طرح یہ جو 5 چیزیں بتائی گئیں
ان چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اگر ان میں سے، اب آپ کو تو معلوم ہے، سیدھی سی بات ہے، جو سب سے پہلا پلر ہے وہ ہے کلمہ طیبہ یعنی شہادت۔ اس کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا انکار کرے، پھر نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، تو اس کا جتنی وہ عبادتیں کر رہا ہے وہ کوئی کام کی نہیں، سب بیکار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ پر ہے، شہادت پر ہے، گواہی پر ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو ایک ماننے میں ذرا برابر بھی شک آ جائے تو پھر ہم کفر کے راستے چلے جائیں گے۔ اگر حضور کی نبوت اور رسالت کو ماننے میں ہم ذرا بھی شک کریں گے یا اس پر تھوڑا بھی سوچ اور فکر کریں گے تو پھر ہم بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو مسلمان ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں۔ اب چلیے، روزے کا حکم تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا کہ روزے کا حکم اتنا، یعنی روزے کی حیثیت اسلام میں اتنی ہے کہ اگر اس کو انکار کرتا ہے صراحتاً تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر جس پر روزہ فرض ہو جائے، اگر وہ روزہ چھوڑے، وہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ انکار نہیں کر رہا، بس روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا، جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ ہر عالم، ہر عقل رکھنے والا اور ہر بالغ پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ 30 روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ہمارے لیے خاص رکھے ہیں۔ اب اس کے متعلق ایک حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب دیکھیے روزے کی اہمیت دیکھیے، اللہ کے رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے بحالت ایمان، یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس ارشاد نبوی سے، اس ارشاد مصطفی سے، کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے کی اتنی اہمیت ہے، روزے کی اتنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مقام دیا کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اذا دخل، یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ، اور اللہ تعالیٰ شیاطین کو جگڑ لیتا ہے۔ رمضان کی دیکھیے آپ حدیث شریف میں اتنی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے، ہمارے آقا نے ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جگڑ دیتا ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت ہے، یہ روزوں کی اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، اچھا اب روزہ کہتے کس کو ہے؟ یہ تو روزے کی فضیلت معلوم ہو گئی، روزے کا حکم معلوم ہو گیا، روزے کی حیثیت اسلام میں کیا ہے وہ معلوم ہو گئی۔ اب روزہ کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ صبح صادق یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے، فجر کا جب وقت شروع ہوتا اس سے پہلے یہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کو ترک کر دینا۔ اور یہ کب تک، یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ کھانا پینا اور اسی طرح جو اس کے جسمانی خواہشات اور جو بھی اس کے چیزیں ہوتی ہیں ان کو ترک کر دینا۔ کب تک؟ مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک وہ ان ساری چیزوں کو ترک کر دے گا تو وہ اس کو کہیں گے روزہ۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا، یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے
کہ انسان کو جب اس نے پیدا فرمایا تو اب اس انسان کے اندر جو مزاج ہے اس مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ اب ہم دیکھیے آئے دن ہماری زندگی جب گزر ہوتی ہے، ہماری زندگی جیسے چلتی ہے، ہم یہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس اس کو روکنے کی کوئی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے ایسا انتظام فرمایا کہ انسان کو اپنی ذات پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ یہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ایسا روزہ رکھے کہ وہ صبح سے لے کر نماز فجر کے وقت کے ابتدا سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے، نہ کچھ پیے، نہ کچھ گناہ والا کام کرے۔ چلیے گناہ تو کرنا اور دور کی بات ہے، یہ تو کھانا پینا تو حلال ہے، اس طرح کی اور بھی چیزیں حلال ہیں، حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ حالت روزہ میں حرام فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس ہو، انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو، یہ اس کا اصل سبب ہے کہ انسان کو خود پر کنٹرول ہو اور انسان کو احساس ہو۔ اچھا، اس کی تشریحات میں علماء اکرام یوں بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو بنایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، تو ان میں الگ الگ رنگ اور روپ کے لوگ ہیں، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو سولا بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ نعمت دے دی، کسی کو کچھ نعمت عطا فرمائی، کسی کو کچھ نعمت عطا فرمائی، کسی کے پاس مال و دولت خوب بھر کے ہے، کسی کے پاس مال و دولت بالکل نہیں ہے، کوئی اوسط درجے کا انسان ہے۔ اب دیکھیے جو غربا ہے، اب جو لوگ امیر کبیر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کھانا ان کو میسر ہوتا ہے۔ چلیے کھانا تو چھوڑیے، جب انسان اصل ضرورت انسان کی جو ہوتی ہے بھوک مٹانا، جس کے لیے اگر اس کو کچھ غذا مل جائے تو اس کا کام چل جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے پاس ہوتا ہے، بھوک مٹانے کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں اس کے پاس کھانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی پیتا ہے۔ اور پھر اس کے برخلاف ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس بھوک مٹانے کے بھی کچھ پیسے موجود نہیں ہوتے، اس کے پاس بھوک مٹانے کے لیے بھی چند روپے نہیں ہوتے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ بھوک اور پیاس کیسی ہوتی ہے، بھوک کی تڑپ، پیاس کی تڑپ انسان کو کیسا جھنجلا دیتی ہے، کہ اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اور برخلاف اس کے وہ شخص جس کے پاس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، وہ ہمیشہ کھاتا ہے، ہمیشہ پیتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن موجود رہنے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتا ہے، موجود رہنے کے باوجود وہ نہیں پی سکتا ہے۔ کیوں نہیں کھا سکتا، کیوں نہیں پی سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہیں کھانا۔ اور جب وہ جب بھوک سے جھنجلائے گا، جب اس کو پیاس کی تڑپ، پیاس کی شدت ستائے گی، تب اس کو احساس ہوگا کہ غریب لوگ، غربا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہوگی۔ جو لوگ دن میں ایک وقت کھا کر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، وہ لوگ جو دن میں صرف 2 مرتبہ کھا کے گزارتے ہیں، ہم تو 4 ٹائم کھاتے ہیں، 5 ٹائم کھاتے ہیں، تو یہ احساس انسان کے اندر بیدار ہوگا، اس لیے روزے کو رکھا گیا۔ اور ساتھ میں جو غربا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اللہ سرکار کی ایک حدیث شریف ہے، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اب دیکھیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نوازے، عطا کرے، اسی لیے تو زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ جب زکوٰۃ کا سسٹم اچھی طرح سے ہمارے معاشرے میں رائج ہوگا تو زکوٰۃ کی وجہ سے جو غربت ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی۔ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ اس لیے ہے کہ غربت ختم ہو جائے جو لوگوں کے پاس، لیکن دیکھیے وہ غربت ختم ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس لوگ پیسہ رکھ کے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے،
اور جو ایسا کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی۔ تو خیر، جب اس کے پاس پیسہ خوب ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نکالے گا، تو زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غرباء کا حق ہے، غریب لوگوں کا حق ہے۔ تو ان کے پاس وہ جب پیسہ جائے گا تو اب دیکھیے ان کے پاس سے کچھ جا رہا ہے اور ان کے پاس کچھ آ رہا ہے، تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا شریعت میں بنایا کہ امیر بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور غریب بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا، اب یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات جب آئی تو میں کہہ دوں کہ بھئی ہمارے پاس سے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس سے تو پیسہ جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ انسان کے مال کا میل ہے، وہ اگر ادا کر دے گا تو اس کے مال میں سے میل چلا جائے گا۔ یہ اس کے لیے میل ہے، سامنے والے کے لیے میل نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کے لیے میل نہیں ہے، دینے والے کے لیے۔ جیسے ہی وہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے وہ مال باق ہو جاتا ہے اور اس کے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بینیفٹس ہیں۔ بہرحال تو اب یہاں پر روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکنا ہے۔ اپنے اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے بعض ہم نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں روزے عبادتیں بھی وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں کے علاوہ تجارت بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جو ضعیف ہوئے، جن کی عمر تجاوز کر گئی ہے، جو کمزور ہو گئے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، شریعت نے ان کے لیے ایک خاص علیحدہ جگہ رکھی ہے، علیحدہ بات رکھی ہے۔ لیکن جو جوان ہے، جو طاقتور ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے، فرض ہے، اس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب بڑھنے لگتے ہیں، تبھی سے ان کو روزوں کی عادت دلانی چاہیے۔ جب وہ روزے رکھیں گے تبھی سے ان کو عادت ہوگی، تو جب وہ بالغ ہو جائیں گے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو وہ روزے کنٹینیو رکھیں گے اور ان کو روزوں کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اب دیکھیے یہی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی عمر کیا ہے بچوں کی، رہن دو، ابھی تو بچہ 12 سال کا ہی ہے، تھوڑا اور 2-3 سال جانے بعد میں فرض ہوتے ہیں، فرض ہوئے بعد میں رکھائیں گے روزے۔ تو یہ جو بولتے اس کے بعد کیا ہوتا، بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ارے نہیں اگلے سال سے رکھ لیں گے، اگلے سال سے رکھ لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ جو ہماری ذہنیت بن رہی ہے، ہم جو ہمارے کمفرٹ زون میں، اس کمفرٹ زون میں سے ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ ہم ہمارے کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کمفرٹ زون سے ہی ہم کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے۔ تو اب روزے کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور روزے دار کے لیے دیکھیے اتنی فضیلت ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ روزے دار جب عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے بعد جب اس کی طبیعت تھک جاتی ہے اور اس تھکان میں جب اس کو نیند لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، تو اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے روزے کی عبادت کا ایسا اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا فضل فرما رہا ہے روزے کی وجہ سے کہ ہم اگر سو بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ عجیب ہو جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے میں عبادت کے علاوہ جو ہم کو شریعت نے جس طرح ہم کو روزے کے متعلق بتایا ہے کہ روزے میں اگر عبادت کے ساتھ اگر ہم سو جائیں تو یہ ہمارے لیے عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اب ہم نے اس کو ایسا بنا دیا، روزے میں سونا بھی عبادت تھا، ہم نے اس کو روزے میں سونا ہی عبادت بنا لیا۔ جیسے ہی سحری ہو رہی ہے ہم ایسا بستروں سے لگ رہے ہیں، تو پھر بسا اوقات تو عجیب و غریب معاملہ ایسا بھی ہو جا رہا ہے کہ افطار کے وقت اٹھایا جا رہا ہے۔
افطار کے وقت نیند سے بیدار ہو رہے، سحری کر کے سوئے اور افطار میں اٹھے۔ اب یہ حالت ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے، پھر افطار میں بھی ایسا اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اٹھو، روزہ خراب ہو جاتا نہیں تو اگر افطار نہیں کرے تو، یہ تصور ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ سحر سے لے کے افطار تک سوئے ہیں، جس میں فجر بھی گئی ہے، ظہر بھی گئی ہے، عصر بھی گئی ہے، اس کا ہم کو خیال نہیں ہے۔ پتا کیا چلا، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں روزے اور نماز میں اگر دیکھا جائے تو فضیلت والی چیز نماز ہے۔ نماز کے ساتھ روزے ہونا، نماز کے بغیر روزے ہوئے تو فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم ایسا دن بھر سو گئے تو ہم کو بھوک اور پیاس کی شدت آئے گی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو اصل روزے کا مقصد ہے وہی فوت ہو جا رہا ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جیسا مغرب سے ہوشیار ہوئے تو پھر صبح سحر تک ہم جاگتے، اور جاگ کے بھی کیا ہم سے عبادتیں ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں صبح میں روزہ رکھنا اور رات میں تلاوت کرنا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ قیامت کا دن شفاعت کرے گا۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم دن میں سو رہے ہیں، رات میں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم بیکار مقامات پر بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ رات میں عبادت کرنا۔ اچھا، اب ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ رمضان میں ہم پر تراویح بھی جو ضروری ہوتی ہے، بعض لوگ یہ تصور کر رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن ہو گیا تو ختم، تراویح بھی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن کا ختم کرنا ایک بات ہے اور تراویح کا پڑھنا ایک دوسری بات ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے یہ کہ تراویح بھی ہو۔ دیکھیے تراویح کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کو رمضان کا چاند نظر آئے گا، یہاں سے لے کر عید کا چاند جب دکھے گا تب تک ہم کو سارا مہینہ تراویح پڑھنا ہے۔ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آیا، ایسا نہیں ہے 2 دن پڑھ لیے 3 دن پڑھ لیے ختم ہو گئی تراویح، ایسا نہیں ہے۔ اور پورے 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا ہے، پورے 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا معاملہ ہے، یہ قرآن مکمل کرنا یہ سنت ہے، ایک اچھا یعنی ایک سنت عمل ہے، اس کو کرنا ایک چیز ہے، تراویح کا پڑھنا ایک چیز ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ کام ہے، قرآن بھی مکمل ہونا، اور اگر ایک سے زائد قرآن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تراویح میں اگر ہمارے مکمل ہو جائے، لیکن تراویح پورا پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کم از کم ایک سادے انسان کی پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل ہونا ہے، ایک قرآن کی کم از کم پورے رمضان میں تلاوت ہونا چاہیے۔ ایک قرآن تو کیسا بھی ہونا چاہیے، اگر ایک سے بڑھ کے ہو رہا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک کم از کم قرآن ہماری تلاوت ہونی چاہیے۔ بہرحال جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے اور روزے کا معاملہ ہے، آخری بات کہتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے نہ اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری تراویحوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری تہجد کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، جو بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، جو بھی عبادت ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس کو تو قبول فرما، ہم کو یہ احسان نہیں کر رہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھ کے بعض لوگ ایسا سوچتے 20 رکعت میں تراویح پڑھا، ایسا سمجھ میں آ رہا بہت بڑا احسان کر دیے۔ کوئی احسان ہم نہیں کرنے والے، ہم کو اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں بڑی شان والی رات بھی آنے والی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ اس رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کلام الہی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس رات کی وجہ سے اس پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور ایسی فضیلت ہے کہ جتنے مہینے سال بھر کے ہوتے ہیں ان تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ بہرحال حدیث شریف بھی آپ حضرات نے سماعت فرما لی، جو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا آپ نے مفہوم بھی سماعت فرما لیا۔ اب ایک فقہی مسئلہ جو روزے کے متعلق ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ہم بھول سے کچھ چیز کھا لیتے ہیں۔ روزے میں ایسا ہوتا ہے، حالت روزہ میں بھول سے اگر کوئی چیز ہم کھا لیں اور پی لیں، پیٹ بھر کے بھی اگر کھانا کھا لیں بھول کر تو روزہ ہمارا خراب نہیں ہوگا، روزہ ہمارا ٹوٹے گا نہیں۔ پھر بعد میں جب ہم کو خیال آیا کہ ہم روزہ تھے اور پھر ہم کھانا کھا لیے، اب اگر انسان ارے کھا لیا نا، ٹوٹ گیا ہوگا نا، چلو اب کھا لیں گے، روزہ ٹوٹ گیا نا کھا لیں گے، بلکہ اگر اب ایسا سوچیں گے تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ جب اگر بھول سے کھانا کھا لیں، اگر بھول سے پانی پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک بات، چونکہ ہم اس چیز سے عام طور پہ گزرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈسٹ ہے، دھول ہے، غبار ہے، تو دھول اور غبار کے حلق میں جانے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں اگر کچھ کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی ہو تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، رب العالمین عبادتوں کا ذوق و شوق عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، روزوں کا شوق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی پاک محبت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال مذمومہ سے نفرت کی، اعمال مذمومہ سے ہم کو دور فرما۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔